جی مصطفیٰ کمال صاحب، کیونکہ آپ نیشنل ہیلتھ کے منسٹر ہیں تو اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایشو ہے جو کہ سندھ اور پنجاب میں بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہے ایڈز بظاہر ایک ایسی بیماری کا نام ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، اس کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ پنجاب میں اور سندھ میں سیریس ہو رہا ہے مسئلہ، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک پہلے میں رپورٹ دکھا دوں راشدہ شعیب کی. HIV قوت مدافعت پر حملہ کرنے والا ایسا وائرس ہے جو جسم میں داخل ہو کر مدافعتی نظام کو تباہ کرتا ہے، جس سے ایڈز یعنی ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم لاحق ہو جاتا ہے اور انسان معمولی سی بیماری سے بھی لڑنے کے قابل نہیں رہتا. پاکستان میں 3,69,000 افراد HIV کا شکار ہیں. رجسٹرڈ افراد کی تعداد صرف 82,000 ہے. ان میں سے بھی صرف 58,000 افراد باقاعدہ علاج کرا رہے ہیں. پنجاب اور سندھ سب سے متاثرہ صوبے ہیں. آبادی میں مرض کی تشخیص ایک بڑا چیلنج ہے. HIV کو شروع سے ہم نے لنک کر دیا ہے اخلاقی بیماری، کردار کشی ہوتی ہے، مفت سہولیات تشخیص کی بھی علاج کی بھی، پھر بھی اس کا ٹیک اپ کم ہے. HIV غیر ٹیسٹ شدہ خون، استعمال شدہ سرنج، غیر محفوظ جسمانی تعلقات اور آلودہ طبی آلات کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. ملک بھر میں ایڈز کے علاج کے 96 خصوصی سینٹرز موجود ہیں، لیکن تشخیص اور علاج کا خوف بھی برقرار ہے. ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ ہمارے جو انجیکٹنگ ڈرگ یوزرس ہوتے ہیں، جو وہ لوگ جو سرنج کے ذریعے نشہ کرتے ہیں. ایک ہی سرنج وہ پورا گروپ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور پاکستان میں ابھی تک جو اویلیبل ڈیٹا ہے 38.5% کے قریب پریویلنس جو ہے وہ اس گروپ کے اندر ہے، جو سب سے بڑا ہے. ماہرین صحت کے مطابق متاثرہ شخص عمر بھر نارمل زندگی گزار سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ علاج تا حیات جاری رکھنا ہے. کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. اور کچھ میرے پاس اور بھی اعداد و شمار ہیں. پچھلے 15 سال میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں 200% اضافہ ہوا ہے. پنجاب اور سندھ زیادہ متاثر ہیں، اور سندھ کے جن علاقوں میں یہ زیادہ پھیل رہی ہے اس میں چھوٹے بچے بہت زیادہ ہیں، اور ان کو یہ میرا خیال ہے سرنجوں سے زیادہ لگ رہی ہے. جو پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، گجرات، قصور، بہاولپور، سرگودا اور کوٹ مومن کے علاقے ہیں جی، یہاں پہ ایڈز پھیل رہی ہے. اور سندھ میں لاڑکانہ، نوڈیرو، شہید بے نظیر بھٹو آباد، میرپور خاص، شکارپور، حیدرآباد، نوشہر و فیروز اور پٹھان کالونی کا علاقہ جو ہے. تو میں نے مصطفیٰ کمال صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے انسداد کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نیشنل کمپین چلانے کا کوئی پروگرام؟ جی حامد بھائی، یہ 2-3 باتیں اس میں موٹی موٹی. ایک تو اس کے اوپر اس کی اویئرنیس ایک بہت بڑا ایک وہ ہے. لوگ اپنی جو ہے وہ ہمارے پاس جو رجسٹرڈ لوگ ہیں اس میں جو تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے، 3,56,000 کے قریب. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے نیٹ ورک میں آ گئے. لیکن اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جو اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم سے دوائیں لیتے ہیں، ہمارے سینٹر سے دوائیں لیتے ہیں. ایک تو میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 86 ہمارے سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں، کم سے کم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہونا چاہیے. تو 127 تو ہم اس کو کریں. پھر یہ جو بارڈر پہ جو لوگ ڈیپورٹ ہو کر آتے ہیں اس پر بہت 90% یہ کیسز ہمیں یہ پتہ چلی بات کہ وہ میڈیکل ریزنز پہ آ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ان کے پاسپورٹ پہ وہ کنٹریز یہ نہیں لکھتی کہ یہ میڈیکل ریزنز پہ آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ چیک کیا کہ جو بھی اب FIA سے اب ہمارے پاس بارڈر ہیلتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اب ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کتنے لوگ کس فلائٹ پہ ڈیپورٹیز ہیں، تاکہ آپ اس کو وہیں پر اسکین کریں. مقابلہ وفاق اور صوبے مل کر ہی کر سکتے ہیں. جی بالکل، ڈسٹرکٹ لیول تک تمام. اس لیے کہ یہ جو ابھی ایک 76 کیسز آئے ایک ہفتے کے اندر، اور جو پٹھان کالونی کا علاقہ آپ منگو پیر آپ بتا رہے ہیں، تو میں نے اپنا DG ہیلتھ یہاں سے بھیجا کراچی، اور وہ جہاں کر وہ تمام اس کی جو ہے وہ جو ہمارے پاس پوری ٹیم ہے اس کی ڈیٹیل لے کر آئے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ان بچوں کو، اور ان کی دوائیں شروع کی ہیں ان کی. اچھا ناصر شاہ صاحب، یہ کم از کم ایڈز کے مقابلے کے لیے تو MQM اور پیپلز پارٹی کو اکٹھے ہونا چاہیے. جی بالکل، نہ صرف ایڈز بلکہ اور بھی جتنے امراض ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. اس میں ابھی بھی مصطفیٰ صاحب جب بھی آتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں جو ہاسپٹلس ہیں، اور ایک اچھی بات ہے، اچھے ٹیلنٹڈ وزیر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس کا امپیکٹ اچھا پڑے گا، اور سندھ کا تو زیادہ حق بھی ہے مصطفیٰ صاحب پہ. چلیں، بہت بہت شکریہ.
ناصر حسین شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ناصر بھائی نے بار بار ایک بات جو کی نا کہ یہ پنجاب کی کیوں نہیں ہوتی، یہ جو قانون کی ہم بات کریں یہ آئینی ترمیم ان کو یہ پتہ ہے، لیکن اگر لوگ اس سے مس گائیڈ نہ ہوں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پنجاب نے سندھ نے نہیں کرنا، انہوں نے پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم کی حمایت کرنی ہے، 26ویں میں نہیں کی، 27ویں میں نہیں کی، 28ویں میں کرنی ان کو چاہیے، اور اس کے اوپر یہ سٹانس لے رہے ہیں نا۔ تو بہت بہت شکریہ تھینک یو مصطفیٰ کمال صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب، اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ساری ایم کیو ایم اور پیپلز درمیان اس وقت ایک کشیدگی چل رہی ہے، اگر 18ویں ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کر دیا جائے اور اختیارات واقعی صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں صوبوں سے لوکل گورنمنٹس کو منتقل کر دیے جائیں، اور پنجاب میں بھی خدا کے لیے بلدیاتی انتخابات کروا دیں، اور جو شہروں میں جو میئر ہیں ان کو بھی آنے دیں اور ان کو اپنے اختیارات استعمال کرنے دیں، تو بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے۔